صفحہ نمبر 10 ہے اور سورۃ التکویر سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ التکویر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ علمت نفس ما احضرت۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے احوال کو بیان فرمایا تھا اور سورۃ عبس کل ہم نے مکمل کی تھی۔ آج اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہم سورۃ التکویر کو شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ التکویر ہے اور اس کی پہلی آیت کریمہ میں کوّرت کا لفظ موجود ہے۔ تکویر کوّرت سے ہی ہے اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس لیے اس کو مکی سورت کہا جاتا ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس سورت کا 7واں نمبر ہے اور قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا 81واں نمبر ہے۔ اس سورت کا 1 رکوع اور اس کی 29 آیات ہیں۔ اس کا نام تکویر ہے اور تکویر کا معنی کیا ہے؟ تکویر کا معنی ہے کسی چیز کو لپیٹ دینا۔ ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالی آسمان کی روشنی کو سلب کر لیں گے، آسمان کی روشنی ختم ہو جائے گی، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ سورج کی روشنی کو اللہ تبارک و تعالی سلب کر لیں گے، سورج کی روشنی تپش دھوپ وغیرہ کچھ بھی نہیں رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی سورج کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح ہم کسی چیز کو لپیٹ دیتے ہیں، تہہ لگا کے رکھ دیتے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ سورج جو ہے یہ ہم سے کروڑوں میل دور ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ چوتھے آسمان پر ہے، لیکن ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ہمارے بالکل قریب ہے، کیونکہ ہم ظاہر سے دیکھتے ہیں اور ظاہری طور پر ہمیں اس کی دھوپ بھی بڑی لگتی ہے اور تپش بھی بڑی محسوس ہوتی ہے، اور جو چیز ظاہر ہوتی ہے اس پر کوئی دلیل نہیں طلب کی جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے شروع میں قیامت کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ بعض نشانیاں وہ بیان کی جو نفخہ اولیٰ سے پہلے کی ہیں اور بعض نشانیاں وہ ہیں جو نفخہ ثانیہ کے بعد کی ہیں۔ نفخہ اولیٰ کیا ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے سور پھونکیں گے تو کیا ہوگا؟ ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ نفخہ اولیٰ کے وقت۔ اس کے بعد 40 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام پھر سور پھونکیں گے، وہ کیا ہوگا؟ نفخہ ثانیہ۔ اس وقت کیا ہوگا؟ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور وہاں پر کیا ہوگا؟ حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے نفخہ اولیٰ کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اذا الشمس کورت، اذا جب، الشمس سورج کو، کورت لپیٹ دیا جائے گا۔ سورج کو لپیٹنے سے کیا ہوگا؟ اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سورج کو لپیٹ دیں گے اور سورج کی روشنی کو اللہ تبارک و تعالی سلب فرما لیں گے۔
دوسری علامت اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، وَإِذَا اور جب النجوم ستارے انقدرت گر پڑیں گے۔ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے سائنسدانوں نے یہ کہا کہ آسمان کے ستارے کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ ٹوٹ کر زمین پر گرنے والا ہے۔ تو کیا ہوا؟ سارے لوگ جو ہیں وہ ڈرنے لگ گئے، کانپنے لگ گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ ایک ایک ستارہ جو ہے وہ زمین سے بڑا ہے۔ جب ستارہ زمین پر گرے گا تو زمین کا کیا حال ہوگا، کیا منظر ہوگا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب ستارے گر پڑیں گے۔ نجوم نجم کی جمع ہے، اور نجم کہتے ہیں ایک ستارے کو، اور نجوم زیادہ ستارے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جب ستارے گر پڑیں گے، یہ کیا ہے؟ قیامت کی نشانی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ، وَإِذَا اور جب جبال، جبل کی جمع ہے جبال، جبل کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ کو۔ اور جب پہاڑ سیرت چلائے جائیں گے، کیا مطلب؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گرد و غبار بن کر ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ دیکھیں جن لوگوں نے پہاڑوں کو دیکھا ہے، پہاڑوں کی بلندی کو دیکھا ہے، وہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنے اونچے اونچے، اتنے لمبے لمبے پہاڑ، اور پھر اتنے مضبوط پہاڑ کہ ہم ان کو توڑ نہیں سکتے۔ یہ پہاڑوں میں سب سے بڑا پہاڑ، بلند پہاڑ کوہ ہمالیہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم جب ہوگا ان کو تو کیا ہوگا؟ یہ پہاڑ جو ہیں وہ گرد و غبار بن کر ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا اور جب الْإِشَارُ، اشار عشراء کی جمع ہے۔ عشراء ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جو 10 ماہ کی گابن حاملہ اونٹنی ہو۔ 10 ماہ کی گابن حاملہ اونٹنی، جو 10 ماہ کی گابن اونٹنی ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، لوگ اس کا بڑا خیال کرتے ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سونے والی ہوتی ہے، اس نے بچہ دینا ہوتا ہے، اور اونٹنی جب کھڑے ہو کر بچہ دیتی ہے تو اس بچے کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور جب بیٹھ کر بچہ دیتی ہے تو اس بچے کے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے اونٹ 10 ماہ کی گابن جو اونٹنی تیار ہوتی ہے اس کا بڑا خیال کرتے ہیں کہ یہ بیٹھے نہ بلکہ یہ کھڑی رہے۔ تو اس وقت ظاہر مال و ثواب ہے ان کے پاس، اس لیے لوگ کہ انسان اس سے بڑی محبت کرتا ہے، اس کا بڑا خیال کرتا ہے۔ لیکن جب قیامت کے آثار ہوں گے تو اس وقت تو لوگوں کو اپنی پڑی ہوگی، اس وقت اونٹنیوں کی کوئی فکر نہیں ہوگی، لوگوں کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، وہ اپنی اونٹنیوں کو چھوڑ دیں گے، جدھر جاتی ہیں جاتی رہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ، یعنی قیامت کی علامتوں میں سے، نفخہ اولیٰ کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ وَإِذَا الْوُحُوشُ، اور جب وحشی جانور حشرت جمع کیے جائیں گے، شیر، چیتا، وحشی درندے جتنے بھی ہیں وہ سارے افراتفری کے عالم میں دوڑتے پھریں گے، شہروں کی طرف جمع ہوں گے، کوئی کسی کو چھیڑے گا نہیں، کوئی کسی کو تنگ نہیں کرے گا، کوئی کسی کو نہیں کھائے گا، کیونکہ ان سب کو اپنی فکر لگی ہوگی۔ اللہ نے علامتوں میں سے ایک علامت یہ بیان کی، فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندروں کو سجرت آگ لگا دی جائے گی۔ یہ کیسے ہوگا؟ پانی کو تو آگ لگتی نہیں ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کرنے پہ آتے ہیں تو سب کچھ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ذات ہے۔ یہ جیسے پٹرول کو آگ لگتی ہے، کتنی تیزی سے پٹرول آگ کو پکڑتا ہے، اسی طرح اس دن یہ سمندر جو ہیں ان کو آگ لگا دی جائے گی، اللہ کے حکم سے آگ لگے گی، اور سمندر جو ہیں وہ جل جائیں گے۔ یہاں تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفخہ اولیٰ کی علامات کو بیان کیا۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نفخہ ثانیہ کی علامات اور نشانیوں کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ، اور جب جانوں کو زُوِّجَت جوڑا جائے گا۔ کیسے جوڑا جائے گا؟ یعنی ہندوؤں کو ہندوؤں کے ساتھ، یہودیوں کو یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کو عیسائیوں کے ساتھ، مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ،
نافرمانوں کو نافرمانوں کے ساتھ، فرمانبرداروں کو فرمانبرداروں کے ساتھ، اصحاب الیمین کو اصحاب الیمین کے ساتھ، اصحاب الشمال کو اصحاب الشمال کے ساتھ، یعنی اس طرح ان کو آپس میں جوڑا جائے گا۔ اور مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب روح اور جسم کو جوڑا جائے گا، دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہمارے جسم میں جب تک روح رہتی ہے ہم اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، کام کاج بھی کرتے ہیں، اور جب روح جسم سے باہر نکلتی ہے تو پھر ہم مر جاتے ہیں، ہمیں قبروں میں دفنا دیا جاتا ہے۔ اب روح تو جسم سے الگ ہو گئی، لیکن روح جسم سے الگ ہونے کے بعد بھی روح کا جسم کے ساتھ تعلق رہتا ہے، لیکن وہ جس کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے وہ اس کو محسوس کرتا ہے، ہم اس دنیا کو محسوس نہیں کرتے۔ ان کو ادراک اور شعور ہوتا ہے، ان کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو وہ فرشتوں کو ادراک اور شعور کے ساتھ جو سوالات فرشتے ان سے پوچھتے ہیں وہ ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، وہ سوال دیتے ہیں، اور جس کے سوال صحیح ہوتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ دیتے ہیں، یعنی جنت کی راحتیں، جنت کی خوشبوئیں اس کو وہاں پر نظر آ جاتی ہیں، اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور جو سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا بد ہوتا ہے، اور بد آدمی کو کیا جہنم دکھلا دی جاتی ہے، اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کو جوڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، دوسری علامت نفخہ ثانیہ کے بعد کی کیا ہے؟ اور جب الموعودۃ، زندہ در کی ہوئی بچی سے سئلت، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں عربوں میں کچھ بد قسم کی رسومات بھی تھیں۔ وہ کیا تھیں کہ جب ان کے ہاں بچی پیدا ہوتی تو وہ بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، وہ اس کو مارتے نہیں تھے، کہتے تھے مارنا گناہ ہے۔ اب سوال ان سے بندہ یہ پوچھے کہ قبر کے اندر جب تم دفن کرو گے تو کتنی دیر زندہ رہے گی؟ وہ 5-10 منٹ ہی زندہ رہے گی، جب کوئی سوراخ نہیں ہے قبر کے اندر اس کو ایسے ہی زندہ دفن کر دیا ہے، وہ بیچاری تو مر جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یعنی عورتوں کو وہ حقیر سمجھتے تھے جب بچی ان کے ہاں آتی۔ کئی لوگ اپنے جو چہرے ہیں ان کو کالا کر لیتے، سیاہ کر لیتے، کئی ایسے بھی ہوتے جو گھر میں نہ جاتے کہ ہماری تو بے عزتی ہوگی، اور کئی ایسے ہوتے کہ جب بچی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیتے، اتنا بڑا ظلم کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کیا ہوگا؟ زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ، کس گناہ کی وجہ سے قتلت، قتل کی گئی، وہ کون سا گناہ ہے جو تم نے کیا تھا جس کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا، جس کی وجہ سے تمہیں زندہ قبر کے اندر دفن کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یعنی نفخہ ثانیہ کی علامات میں سے ایک علامت کیا ہے؟ وَإِذَا الصُّحُفُ، وَإِذَا، اور جب، الصُّحُفُ، صحف صحیفہ کی جمع ہے، صحیفہ کاپی کو کہتے ہیں، کتاب کو کہتے ہیں، نامہ اعمال کو کہتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ، اور جب صحیفے نشیرت کھول دیے جائیں گے، نامہ اعمال کھول دیا جائے گا۔ میرا نامہ اعمال میرے سامنے ہوگا، آپ کا نامہ اعمال، آپ کی کتاب آپ کے سامنے ہوگی، یعنی ہر آدمی کی کتاب اس کے نامہ اعمال کو اس کے سامنے کھول دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، وَإِذَا، اور جب، السماء، آسمان، کشطت کا چھلکا اتار دیا جائے گا، یعنی آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، جب آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آج دنیا کے اندر کیا ہے، ہم آسمان کی طرف دیکھیں تو ہمیں نیلگوں نظر آتا ہے، کبھی سبزہ سبزہ بھی نظر آتا ہے، لیکن اس دن کیا حالت ہوگی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اس کے سارے رنگ ختم ہو جائیں گے اور یہ سرخ چمڑے کی طرح نظر آئے گا، ایسے جیسے تل چھٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب شعلہ مارنے والی آگ، سُعِّرَتْ، تیار کی جائے گی، جب جہنم کو
تیار کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کیا جائے گا۔ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں سارے لوگ کھڑے ہوں گے۔ جو لوگ نیک ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے جنت کو کریں گے۔ جب وہ جنت کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو ان کے دل میں یہ بات آئے گی کہ ہمیں جلدی جلدی جنت میں بھیج دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے اور ان کو جنت دکھا دیں گے، یہی تمہارا مقام ہے، تم اس جنت میں داخل ہونے والے ہو۔ اور وہاں پر بد لوگ بھی ہوں گے، اور بدوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم لائیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، پہلے فرمایا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، شعلہ مارنے والی آگ کو تیار کیا جائے گا۔ کن کے لیے تیار کیا جائے گا؟ بدوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے۔ اور جنت کن کے قریب کی جائے گی؟ مومنین کے۔ وہ اپنی آنکھوں سے، یعنی مومن اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جو غیر مسلم ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عالمت، جان لے گا نفسن، ہر نفس، ما احضرت، جو اس نے حاضر کیا، جو اس نے آگے بھیجا ہے۔ عالمت نفس ما قدمت، جو اس نے کیا ہے دنیا کے اندر، جو اس نے آگے بھیجا ہے، وہ چیز اس کے سامنے حاضر ہوگی، رتی برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ جو اس نے دنیا میں کیا ہے ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اس کے سامنے کر دیں گے، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور ممکن بھی نہیں ہوگا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً یہ سارے کام میں نے دنیا میں کیے تھے، میرا کیا درا جو ہے وہ میرے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں نفخہ اولیٰ کی نشانیوں کو بھی بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفخہ ثانیہ کی علامات کو بھی بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قیامت کی علامات کو جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے والا بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کے تمام حقوق کو پورا کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔